الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ 5واں پارے کا 16 رکوع سے شروع کریں گے اور 2 رکوع کے بعد انشاءاللہ 5واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 6واں پارہ بھی آغاز کریں گے اللہ چاہے تو، اور سورۃ النساء چل رہا ہے، کوشش کریں گے کہ سورۃ النساء کا مکمل کرنے کی کوشش کریں گے آج کی نشست میں۔ اچھی نیتیں کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ گے، اور اگر تم گواہی میں پیچیدار بات کرو گے یا حق سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ اب یہاں پر ہم کو آج کی اس پہلی آیت میں ہم کو چند احکامات دیا جا رہا ہے کس طرح انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا ہے۔ عدل و انصاف کے بارے میں اس آیت کے حکم دیا جا رہا ہے۔ کون سی بھی گواہی دو، چاہے اپنے رشتہ دار ہو یا والدین ہو یا کسی کے حق میں ہو، انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محض وہ گواہی دینے والے ہو یعنی اپنے ہی کوئی خاص ہو، حق پر مبتلا فیصلہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عدل و انصاف سے نہ بہکنے کے واسطے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ ان سب کاموں سے واقف ہے جو تم کر رہے ہو، اس کا خبردار ہے۔ یعنی اللہ کو گواہ مان کر ہم کو اس کا فیصلہ صحیح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والوں، ہم غور کریں ان آیتوں پر، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر بتایا جا رہا ہے۔ ہر آیت پر آپ یا ایھا الذین آمنوا سن رہے ہیں اس رکوع سے، تو اے ایمان والو۔ اب تک ہم نے مشرکین منافقین کا ذکر سماعت فرمایا تھا پچھلے آیتوں میں، پچھلے رکوع میں۔ اس رکوع میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لائے، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دین کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا ہے۔ اب اس آیت کو آپ جو بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ایمان مفصل، ایمان مکمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا، اس طرح اور ایک ایمان مکمل ہے۔ یہاں پر ایمان کی مکمل جس پر ہو رہی ہے اس پر بتایا جا رہا ہے، یعنی کاملیت، ایمان پر کاملیت لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کی کتاب جو قرآن پاک ہے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو اس نے پہلے کتاب یعنی پہلے جو تورات، زبور، انجیل ہے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تمام رسولوں پر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو، یعنی ہم کو انکار کرے تو، اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کا انکار کر رہا ہے تو وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک رہا ہے۔ مطلب ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے
تو اس کا ایمان نامکمل رہے گا اور وہ دور دراز تک گمراہی میں رہے گا۔ یہاں پر ایمان کی کاملیت کا بارے میں اس آیت میں ہم کو ترغیب دیا جا رہی ہے۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بے شک جو لوگوں نے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح پچھلی قوم نے، پچھلے لوگ نے ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر ایمان لایا پھر کفر کیا، اور حد تک کہ کفر میں اتنا بڑھ گئے کہ وہ اللہ کی بخشش سے دور ہو گئے، کیونکہ اللہ نے یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ ان کے بخشش دے اور نہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ وہ اپنے آپ پر ظلم کیے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے جس طرح وہ سوچ رہے تو سوچ فکر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اسی پر ان کا سیدھا راستہ سے ان کو ہٹا دیا۔ اس لیے ہمیشہ ایمان کے ثابت قدمی پر ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ کئی بار آپ نے یہ آیتیں سنی ہیں اور میں بھی اس پر انشاءاللہ اس پر فوکس کر رہا ہوں۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، اے نبی آپ منافقوں کو یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب منافقوں سے بتایا جا رہا ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بس عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب منافقوں کا جو رویہ ہے، سوچ ہے، کیریکٹر ہے، کردار ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوستی بناتے ہیں۔ اور ہم کو بھی اس سے پچھلی مرتبہ بتایا گیا ہے کہ کافروں سے دوستی کم کرنا ہے، یعنی حسن اخلاق الگ بات ہے اور دوستی الگ بات ہے۔ دوست کو کئی راز سے بچانے کے واسطے بتایا گیا تھا۔ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو سماعت کریں گے تو آپ لوگ اگر یاد ہے تو یہاں پر آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کیوں اے مسلمانوں ایسے لوگوں میں ہے جو مسلمانوں کے بجائے کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ منافقانہ حرکت ہے، کیونکہ وہ لوگ عزت ان کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ حقیقتاً کیا عزت ان کے پاس تلاش کرنے کا حکم ہے؟ نہیں، بس عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عزت کسی کے پاس تلاش نہیں کر سکتی، کسی کو ملتی نہیں ہے، تمام عزت اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے آنے والی ہے۔ اس لیے منافقانہ جو رویہ ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور مسخرہ کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مذاق کرتے ہیں اللہ کی آیتوں سے، یعنی اب اس میں کئی طریقے سے علماء اکرام نے بتایا ہے، اگر ہم آپ کو اس تمام آیات کے بتاؤں گا۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اپنے آپ کو بھی ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم ان کیٹیگری کے لوگوں میں سے ہے کیا۔ پہلی بار جب اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہے تو بغور سننے کا حکم دیا گیا ہے ہم کو۔ اگر کسی کام میں مصروف ہے تو کام کو رکا کر قرآن پاک کو سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتنا امپورٹنٹ ہے کلام پاک کا، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہے۔ اب جب مثلا آپ سن نہیں رہے ہو یا کچھ اور کام میں ہو، اور ایسے لوگ بھی ہے کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کا انکار کرتے ہیں جو کافر نے کیا تھا، اور ان کا مذاق اڑایا جائے جو منافقانہ اور مشرکانہ کام کرتے تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ کفار کے ساتھ یا منافقوں کے ساتھ یا مشرکوں کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے نہیں پتا ہماری بھی عادات جو ہم کر رہے ہیں ان جیسے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں سے مت بیٹھو جہاں پر ایسے چیز ہو رہے ہیں، جب تک کہ وہ لوگ اس بات کو چھوڑ کر دوسری بات میں مشغول ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ جب قرآن نے بتا دیا گیا تو ہم اپنے آپ کو غور و فکر کرنا ہے اور ہم کو ان جیسے لوگوں کے ساتھ بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اب ایک بات یاد رکھیں، بتاتا چلوں کہ پہلی بات، کلام جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہونا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کر رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ
جب تم کلام پڑھتے ہو، قرآن پاک پڑھتے ہو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کہاں پر اپنے آپ سے اللہ اس کلام رجوع ہو رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، وہ سمجھ کر اگر ہم کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھنے میں بھی آسان ہو جائے گا، اور ہم کو یہاں پر اپنے آپ کا حساب لینے کا، یعنی اپنا سیلف اسیسمنٹ بھی ہو جائے گا۔ یہاں پر پہلی بات، اگر آپ کو اللہ سے کلام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پر پڑھو، نماز قائم کرو، نماز میں ہو جاؤ، نماز رکعت بنو۔ جب آپ کلام پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ آپ سے قریب ہو جائے کہ آپ اللہ سے بات کریں گے۔ یہ احادیث میں آیا ہے کہ ہم کو یہ سمجھ کر نماز بھی ہم کو وہ سوچ سے پڑھنا ہے کہ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کو جب ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے، کلام یعنی قرآن پاک ہم سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر اپنا سیلف اسیسمنٹ بھی ہوتا رہے گا، وہ آپ لوگ بھی سماعت کریں اور اپنے ذہنوں میں وہ بات کو بھی یادداشت رکھیں۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ وہ منافق جو تمہاری فتح و تشکیس کی طاق کے رہتے ہیں، یعنی فتح و شکست کی طاق میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غالب پانے کی ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ اب یہاں پر وہی بتایا جائے کہ منافقانہ حرکت کس طرح وہ لوگ دو طرفہ کھیل کھیل رہے تھے، یعنی دو طرفہ بات کر رہے تھے۔ جب کوئی جنگ میں اللہ کیونکہ منافق طاق میں رہتے تھے کہ کب شکست ہوگی، کب کامیاب ہوگے مسلمان کافروں سے۔ جب اگر مسلمان فتح پا جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ جب اگر مثلاً کفار کو کچھ حصے میں شکست مل ہو گئی یا فتح ہو گئے تو وہ لوگ بتائیں کہ کس طرح ہم نے مسلمانوں کو تم سے نہ بچایا۔ یعنی وہ لوگ دو طرفہ منافقانہ لفظ کو اب یاد رکھیں، منافق مطلب ایک طرف نہیں رہتے، وہ لوگ اس طرف بھی اپنا آپ کو شامل کرتے ہیں۔ یہی منافقانہ حرکت سے ہم کو بچنا ہے، چاہے دین میں ہو، ہر معاملے میں ہو۔ دین میں کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دین پر راضی ہیں، ہم آپ کی طرف ایمان لائے ہیں، اور شام ہوتے ہی وہ لوگ اپنے ہی گروپس میں وہ لوگ نئے سوچ کرتے تھے، نئے پلاننگ بناتے تھے کس طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ یہ تمام منافقانہ حرکات ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق بزم غم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کے سزا دینے والا ہے۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ اب وہی بتایا گیا کہ جس طرح نماز میں وہ لوگ سستی کرتے، نماز کے وقت کو تارم طور کرتے، یعنی دیر سے آتے، جماعت کا وہ لوگ امپورٹنس نہیں رکھتے، ہر چیز میں وہ لوگ صرف دکھاوے کا کام کرتے ہیں۔ ہم کو اس لیے ہم کو دکھاوا ریاکاری کے کام سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو ان کیٹیگری کے لوگوں سے اور اس طرح اعمال نماز میں سستی یا جو بھی منافقانہ حرکت ہے ہم کو بچنا ہے۔ اگر ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو دیکھنا ہے کہ کیا یہ منافقانہ حرکت ہے۔ اگر ہم وہ یاد رکھ کر اگر اپنے روزمرہ زندگی میں ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ان منافقوں کے عادات سے، منافقانہ حرکت سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پکے مومن مسلمان بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں نہ ان کافروں کی طرف ہے اور نہ ان مومنوں کی طرف ہے، یعنی تذبذب بیلما میں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز ان کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی سے
کے ذریعے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اب ان کا جو جہنم میں ہو گیا یا دوزخ میں جتنے منافق لوگ کو نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ منافقانہ حرکت کہتے ہیں، دیلما میں رہتے ہیں، نہ کافروں کے ساتھ نہ مسلمانوں کے ساتھ، یعنی دو طرفہ وہ رہتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ حضور سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی ہرگز مددگار نہیں پا جائیں گے، کیونکہ آپ ان کے مدد نہیں فرمائیں گے۔ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وہ سون گئے، توبہ کر لی اور صبر گئے، اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، اس کیٹیگری میں آ جائیں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ ہمیشہ غور کریں، جب بھی کفرانہ اگر کافر ہے، اگر وہ اپنے آپ ہدایت پا جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے معاف کرنے والا ہے، اور ان کا درجہ بلند ہو جائے گا، اور مومنوں کی لسٹ میں ان کا نام آ جائے گا، اور ان قریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس بات سے بھی ہم کو یاد رکھنا ہے کہ آج ہم مومن ہیں، الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، نہیں پتہ ہم کب ہمارے سے انجانے میں ہی صحیح غیر ضروری بات کرنے میں اگر ہم کفر یا کلامات عطا کر دیں گے، یا اپنے اعمال ایسے ہو جائیں گے، نہیں پتہ اگر ہم سے ایمان کبھی چھین بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ ایمان پر موت کی دعا مانگتے رہنا ہے، ایمان پہ ثابت قدمی رہنے کے واسطے دعا کرتے رہنا ہے، اور کسی کافر کو بھی ہم نچلے نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ آج کافر ہے، نہیں پتہ اللہ اگر ہدایت عطا فرما دے تو موت سے پہلے وہ بھی مومن ہو سکتا، کلمہ پڑ جائے گا۔ اس لیے کافر کو کافر بھی کہنا دیکھا جائے تو نہیں کہنا کا حکم ہے، کیونکہ ہم کو ہدایت کے واسطے دعا کرنا ہے ان کے، اور ان سے تعلقات حسن اخلاق اچھے رکھنا ہے، یعنی اخلاق انسانیت کا جو رول ہے اسلام میں، اس طرح ہم کو ان کا برتاؤ کرنا ہے، اور ان کے معاملوں سے بچنا ہے، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہے۔ اگر کوئی کافر ہو یا منافق ہو سچی توبہ کر لے گا اور اللہ ہدایت عطا فرمائے گا، تو وہ موت سے پہلے اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات اس کو بلند فرمائے گا، جس طرح آپ نے سنا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنا ہے، اور ان لوگوں کی ہدایت کے واسطے دعا کرتے رہنا چاہے۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہر حق کا قدر و شان ہے، عمل کا خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ ہر عمل کو خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم 5واں پارہ اختتام کیا ہے، اور اب انشاءاللہ 6واں پارہ آغاز کریں گے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ کسی کی بری بات کا بآواز بلند ظاہر اور اعلانیہ کہنا پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، ایسے ظالم کا ظلم آشکار کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اب 6ویں پارے میں پہلے والے بھی ہم کو ایک یہاں پر حکم، یعنی ہم سے مخاطب ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ ایک احکام بتایا جا رہا ہے، ہم کو ایک تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کسی کی بری بات کو بآواز بلند ظاہراً یا اعلانیہ کہنا پسند نہیں فرماتا۔ فرسٹ کنڈیشن، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، اسے ظالم کا ظلم آشکار کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا بتاتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کے گناہ کے بارے میں ظاہراً اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کسی کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو اس کو ظاہراً اعلان کرنا منع ہے، پہلی بات، چاہے وہ گناہ ہو یا کسی بری بات ہو، یا کسی اور کے بارے میں اعلانیہ طور پر اگر جس سے اس کو برا پہنچے، تکلیف پہنچے، وہ بات کو اعلانیہ ظاہراً کرنا منع ہے۔ اور اگر کوئی ظالم شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے تو کسی کو بچانے کے لیے، یعنی اس کی احتیاط کے واسطے، حفاظت کے لیے، اگر ہم اس کو آشکار کرتے ہیں، یعنی لوگوں میں بتاتے ہیں کہ وہ ظالم شخص ایسا کر رہا ہے، اس سے بچو، تو وہ اجازت ہے، کیونکہ اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم کو یہ بات یاد رکھنا ہے۔ اور مثلا اپنا بھی گناہ، کبھی ہم بائی چانس غلطی سے اگر بھی کوئی گناہ کرے
تو آپ کی گناہ آپ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کے بارے میں. تو ہم بھی گناہ اپنے آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے، ارے میں نے یہ گناہ کیا تھا. اپنے آپ ہی آپ جانتے ہیں، اللہ کی معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ اس پر معاف کرنے والا ہے. اگر آپ کو یہ بھی علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سوال کچھ کرنا ہے کسی علماء اکرام سے یا عالم سے کسی بات پر معلوم کرنا ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی، جا کے عالم سے اگر کسی سے پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی بتانے کا حکم ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، اس کا جواب دیجیے. اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے، یہ کیونکہ آپ اپنے آپ کو وہاں پر ظاہر کر رہے ہیں. یہ بھی شریعت میں منع ہے، کیونکہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص نے اس طرح پوچھا تھا تو اس کا مسئلہ کیا ہے. اس طرح پوچھ کر کریں گے تو یہاں پر آپ کی جو اگر کوئی گناہ ہو یا غلطی ہو یا کسی کو کچھ معلوم کرنا ہو تو یہاں پر آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے. اسلام اس کو بھی بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ظاہر کرنا منع ہے، کیونکہ اگر بجائے اس میں کچھ غلطی ہو گئی یا گناہ ہو گیا تو آپ کا گناہ اس کے سامنے ریویل ہو گیا. نہیں پتا وہ بندہ اگر یعنی اللہ کا معاملہ اللہ سے ہی جانتا ہے، اگر آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. مگر اگر آپ ظاہر کر کے وہ بندے کو وہاں پر ایک پروف ٹھہرا کر دیا کہ آپ نے گناہ کیا، اس طرح ہم کو منع کیا گیا ہے. اس لیے کوئی چیز کو ظاہراً اور اعلانیہ طور پر کہنا منع کا پہلی آیت میں آپ کو یہ تاکید دے رہی ہے. تو اسی سلسلے میں آپ کو میں دوسری بات میں مسئلہ آپ کو بتا دیا. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اگر تم کسی کا خیر کو ظاہر کرو یا اس سے مخفی رکھو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا بڑی قدرت والا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفرقہ کرے اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ ان سے ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لیں، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہے اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پر کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پچھلی آیت میں کس طرح وہ لوگ تفرقہ کرتے ہیں، یعنی کوئی رسولوں کو مانتے ہیں کوئی رسول کو نہیں مانتے ہیں اور کوئی بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے ہیں، ایمان اور کفر کے بارے میں درمیان میں کوئی راہ نکالتے ہیں. ویسے ہی لوگ ان لوگوں کو ہی در حقیقت کافر کہتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرقہ نہ کیا تو ان قریب وہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اے حبیب آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ اب اہل کتاب کے تعلق سے آیا ہے کہ اے حبیب آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو. بس ان کے اس ظلم یعنی گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا جس کے باعث وہ مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس کے بعد ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھی. پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا فرمایا. اب یہاں پر شروع میں آپ لوگوں کو اگر یاد ہے تو سورہ بقرہ میں آپ لوگ اہل کتاب کے بارے میں دیکھا تھا پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں کس طرح وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں. اب وہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ آپ سے اہل کتاب نے ایسا سوال کیا. وہ تو اب کیا ہے، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی کوئی ذات کھلم کھلا دکھا دو اور نشانیاں کو ظاہر کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غصہ خانے سوال کی وجہ سے ان کو بجلی سے ایک عذاب طرح آیا اور
तमाम लोग मर गए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो लोग जिंदा हुए। फिर उन्होंने फिर माफ़ी नहीं मांगकर फिर वो लोग ना फिर बछड़े से पूजा करने का वाक़या आपने समाप्त किया। तो फिर वो लोग वो किया था, अल्लाह ताला ने फिर उन पर आज़ाब अता फरमाया। फिर उसके बाद फिर वो लोग क्या ने वाज़ेह निशानियां आ चुकी थी, फिर भी वो लोग ईमान नहीं लाए थे। इस तरह उनके वो लोग जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से वो किया था, वो अल्लाह ताला ने आपसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमा रहा है कि आपसे जो सवाल किया था उससे बढ़कर सवाल मूसा अलैहिस्सलाम को हुए थे। तो मगर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उन पर वाज़ेह गलबा अता फरमा दिया था। वरफ़अना फ़ौक़हुम अत्तूर बिमीसाक़िहिम वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुलना लहुम ला तादू फ़िस्सब्ति वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। और जब यहूद तौरात के अहकाम से फिर इनकार हो गए तो हमने उनसे पुख्ता अहद लेने के लिए कोहे तूर उनके ऊपर उठाकर मुअल्लक़ कर दिया, और हमने उनसे फरमाया तुम उस शहर के दरवाजे यानी बाब अहलिया में सजदा शुक्र करते हुए दाखिल होना। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने उनसे मजीद फरमाया कि हफ्ते के दिन मछली के शिकार की ममानियत के हुक्म में भी तजावुज न करना, और हमने उनसे बड़ा ताकीदी अहद लिया था। जो वाक़यात आपने सूरह बकरा में सुने थे उसके बारे में यहाँ पर अहले किताब के ताल्लुक से और यहूद के ताल्लुक से बताया जा रहा है। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीला। बस उन्हें जो सज़ाएं मिलें वो उनकी अपनी अहद शक्नी पर और आयत इलाही से इनकार के सबब और अंबिया को उनके नाहक कत्ल कर डालने की बाइस नीज उनकी उस बात के सबब से कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं। हकीकत में ऐसा ना था, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के बायस उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। सो वो चंद एक के सिवा ईमान नहीं लाएंगे। अब यहाँ पर जिस तरह अहले किताब ने यहूदी ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के निशानियों पर अल्लाह से यानी ईमान न लाकर वो लोग किए थे, तो बताया जा रहा है कि उन पर जो अजाब आया था उनके कामों से ही आया था। उनके कुफ्र उनके बाइस के दिलों पर मोहर लगा दी गई, और अल्लाह ताला ने उनको इस तरह 2 बार 3 बार माफ़ फरमा कर फिर आखिर में उनके दिलों पर मोहर लगा दी थी कि वो लोग बाज ना आएंगे। ये तमाम चीज़ें उनके ही काम से हुए थे। वो बताया जा रहा है कि वबी कुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतान अज़ीमा, और मज़ीद ये कि उनके उस कुफ्र और कौल के बाइस जो उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर ज़बरदस्त बहतान लगाया। व क़ौलिहिम इन्ना क़तलना मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिहि मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न व मा क़तलूहु यक़ीना। और उनके उस कहने यानी फ़ुक्र ये दावा की वजह की भी हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को क़त्ल कर डाला है, हालांकि उन्होंने उनको क़त्ल किया और ना उन्हें सूली चढ़ाया, मगर हुआ ये कि उनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो यकीनन उस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन क़त्ल नहीं किया। अब आपने जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया था, हकीकतन क़त्ल नहीं कर दिया गया था, मगर यहाँ पर यहूद वो लोग कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया और सूली पे चढ़ा दिया। मगर अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर जो बंदा कत्ल करने आया था उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दिया गया और फिर उसको सूली पर चढ़ा गया, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने आसमान पर उठा लिया। वो वाक़या आपने सुना भी है, समात भी किया है। वो वाक़या है, यहाँ पर वही बताया जाए कि जो हकीकतन नहीं जानते वो लोग अपने आप क्योंकि वो लोग नहीं मानते कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, बताया जा रहा था हकीकतन वो लोग ये बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि और इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया। वो बताया जा रहा है बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ आसमानों पर उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम इंशाल्लाह आज का इख्तिताम करते हैं। 6वां पारे का 1.5 रुकू हो चुका है, और इसी से यहाँ पर हम रुकाते हैं, इख्तिताम करते हैं, और इसी आयत पर हम दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमको हमने जो समात किया है या अल्लाह इस पर अमल का तौफीक नसीब फरमा दे, और या अल्लाह जिस तरह हमने आज के कुरान पाक को समझने की कोशिश किया है या अल्लाह जो सुना है उस पर अमल करने तौफीक नसीब फरमा दे, और हम सबको या अल्लाह जिस तरह हमने कुफराना है काफिर के बारे में और या मुनाफिकाना हरकत के बारे में बताया गया है, अल्लाह हम सबको या अल्लाह तमाम कुफराना और काफिराना हरकत या मुनाफिकाना
यानी उनके हरकतों से या अल्लाह बचा रहे मेरे मौला, और या अल्लाह उनके सोहबत में रहने से महफूज फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह हम सबको कामिल ईमान अता फरमा दे, ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमा दे, और ईमान पर मेरे मौला या अल्लाह हमेशा ईमान पर मौत नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमको या अल्लाह हमेशा हर काम में या अल्लाह तेरे इखलास नसीब फरमा दे, लिल्लाहियत नसीब फरमा दे। या अल्लाह दिखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह तूने बताया है कि अल्लाह मुनाफिकाना हरकत है, या अल्लाह वो लोग दिखावे को ऐसे काम करते हैं, या अल्लाह हमको उस सिफात से महफूज फरमा दे। अल्लाह दिखावा रियाकारी की सिफात से महफूज फरमा दे। और जो जो सुना है मेरा मौला या अल्लाह इस कलाम पाक की बरकत से अल्लाह हमारे दिलों को या अल्लाह मुनव्वर फरमा दे, हमारी जिंदगियों को तब्दील फरमा दे। या अल्लाह नेक काम करने तौफीक नसीब फरमा दे। और या अल्लाह हम सबको या अल्लाह इसका कुरान पाक का फैज़ नसीब फरमा दे, कुरान पाक का फैज़ नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमको आसान फरमा दे, कुरान पाक को समझना आसान फरमा दे। या अल्लाह जो जो काम हम कर रहे हैं मेरे मौला रोज़मर्रा ज़िंदगी में, या अल्लाह हम सबको या अल्लाह हर काम में या अल्लाह आसान नसीब फरमा दे, हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा दे, हराम से महफूज फरमा दे, तमाम मुश्रिकाना हरकत से महफूज फरमा दे, काफिरों के सोहबत से महफूज फरमा दे, मुनाफिकों के सोहबत से महफूज फरमा दे, पक्का सच्चा मुसलमान बना दे। या अल्लाह हकीकी मुसलमान बना दे। या अल्लाह ईमान पर अल्लाह साबित नसीब फरमा दे, अल्लाह और उसके रसूल के बातों पर अल्लाह माने तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह उनके अहकाम को समझने तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह सुन्नत मोहम्मदिया पे चलने तौफीक नसीब फरमा दे, हर काम को अल्लाह सुन्नत के मुताबिक करने तौफीक नसीब फरमा दे। जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है मेरे मौला, या अल्लाह जो परेशान है तमाम को परेशानी दूर फरमा दे। इस कलाम पाक के बरकत से मेरे मौला हम सब में अल्लाह जो परेशान हाल है, जो तमाम की परेशानी दूर फरमा दे, जो बीमार है तमाम को शिफा नसीब फरमा दे। और जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक मकासद को पूरा फरमा दे। इस टूटी फूटी अंदाज में जो दुआ मांगी है मेरे मौला अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे। या अल्लाह हम सबको ईमान पे खातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरि अर्श मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। जिस किसी को अगर कुछ डाउट्स हो या वो लोग कमेंट्स करते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं यूट्यूब पर। और अगर आप लोगों को कुछ यूट्यूब पर अगर आप कमेंट करने में कुछ मुश्किल हो तो मुझे से डायरेक्ट भी रुजू होकर या मैसेज के ज़रिए से मुझे इत्तला दे सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके इन सवाल के जवाब को पेश करूँ।